دوستو السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب سے ہم کچھ ایسی بیٹھکیں منعقد کریں گے جن میں ایسے موضوعات جن پر عمومی ہم گفتگو نہیں کرتے یا نہیں ہو سکتی، جن کو ٹیبو ٹاپکس کہتے ہیں، ممنوعہ موضوعات، ان پر کوشش کریں گے کہ گفتگو کریں۔ اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم سوچیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس بیٹھک کا ہرگز مطلب یا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے ایمان سے یا آپ کے مذہب سے دور کیا جائے۔ ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ علمی طور پر مذہب سمیت تمام موضوعات پر گفتگو کی جائے۔ یقین کر لیجئے کہ اگر آپ کا مذہب سچا ہے، جو کہ یقیناً ہے، تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہونا چاہیے، نہ مذہب کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے نا کہ 13.7 ارب نوری سال کے خدا کو آپ کے سوالات سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس سیریز میں ہم بہت ساری چیزوں پہ بات کریں گے آگے ایک ایک کر کے، لیکن آج خاص طور پر ہمارا جو موضوع تھا، میرے پیج پر ہی ایک دوست نے سجیسٹ کیا کہ یہ طے ہونا چاہیے، یہ بات ہونا چاہیے کہ مذہب کیوں ہے، مذہب کی تاریخ کیا ہے، اور مذہب کو اگر معاشرے سے نکال لیا جائے تو انسانی معاشرت پر اثرات کیا پڑتے ہیں۔ یہ موضوع ظاہر ہے بہت ہی سنجیدہ ہے، حساس ہے، لوگوں کے مذہب کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے، تو اس لیے ہم اس کے جذباتی حصے پر بات نہیں کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے صرف علمی حصے پر بات رہے۔ اور دوسرا پھر سمجھ لیجئے کہ اس کا ہرگز مقصد کسی بھی مذہب پر تنقید یا تضحیک نہیں ہے، بلکہ علمی انداز سے معاشرتی طور پر ایک گفتگو کا آغاز ہے تاکہ آپ سوچیں، مطالعہ کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ تاریخ کیا ہے۔ تاریخ یہ ہے کہ آپ ایک تاریخ تو گھر میں یا اپنے معاشرے کے اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے پڑھتے ہیں۔ ایک وہ تاریخ ہے جو آرکیولوجی کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ کچھ مواقع پر تو یہ دونوں جڑی ہوتی ہیں، لیکن کچھ مواقع پر یہ بالکل متضاد بھی چل رہی ہوتی ہیں، متوازی چل رہی ہوتی ہیں۔ بہت ساری مذہبی تاریخ ہے جو آرکیولوجی میں ملتی ہی نہیں، اور یہاں پر یہ سوال نہیں ہے کہ وہ غلط ہے یا وہ غلط ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آرکیولوجی میں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو ظاہر وہ نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہوں گی لیکن اب وہ آرکیولوجی میں نہیں مل پا رہی، وقت گزر جانے کی وجہ سے۔ تو اس لیے ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ تاریخ جو آرکیولوجی میں نہیں ہے، اس کے متعلق ہم بات ظاہر ہے ایمانی طور پر یا مذہبی طور پر تو کر سکتے ہیں، لیکن سائنسی طور پر یا علمی طور پر اس پہ گفتگو ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی چیزیں یا ایویڈنس یا ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں سمجھ لیجئے، کسی بھی نظریے کے وہ مذہبی نظریہ ہو یا وہ سماجی نظریہ ہو، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ ہے اس کا یقین کا حصہ، اور ایک حصہ ہے اس کا ایمان کا حصہ۔ یقین کا حصہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹا اکٹھا کیا، کچھ چیزیں واضح طور پر آنکھوں سے دیکھ کر یا چھو کر تصدیق کرنے کے بعد جن کو آپ نے مان لیا، اور وہ یا پھر آپ نے نہیں مانا، کسی اور نے وہ ساری تصدیق کر لی آپ کے لیے، اور آپ نے اس کی بنا پر کہ تصدیق ہو چکی آپ نے اس کو تسلیم کر لیا۔ یہ ہے یقین کا حصہ۔ دوسرا ہے ایمان کا حصہ۔ جو ایمان کا حصہ ہے اس کی کسی بھی امپیریکل ڈیٹا سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ روس ایک ملک ہے، تو یہ یقین کی بات ہے، اس لیے کہ آپ تو ہو سکتا ہے روس نہ گئے ہوں، لیکن کئی لوگ وہاں گئے ہیں، کئی لوگ وہاں اس علاقے سے ہو کے آ چکے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ روس ایسا ہے، روس میں سردی ہے، یا روس رقبے کے اعتبار سے بڑا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اتنی واضح ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ روس ایک ملک ہے، یا افریقہ ایک بر اعظم ہے، یا پاکستان ایک ملک ہے، یا پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ایک شہر ہے۔ یہ بات آپ یقین سے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایمان نہیں ہے آپ کا۔ روس کوئی ملک ہے، یہ آپ کا ایمان نہیں ہے، یہ آپ کا یقین ہے۔ تو اس لیے دو حصے الگ الگ کر لیجئے۔ نظریے کے بھی دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہوتا ہے جس کی جانچ آپ شواہد کی روشنی میں، ثبوتوں کی روشنی میں کرتے ہیں۔ دوسرا ایمان کا حصہ ہوتا ہے، کوئی خدا ہے یا کوئی خدا نہیں ہے، آپ کو کائنات میں اس لیے بنایا گیا ہے یا انسان کو بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا یہ کائنات اس لیے بنائی گئی تھی، یا اس کو کسی بھی امپیریکل ڈیٹا سے
نہ آپ مان سکیں گے، نہ آپ رد کر سکیں گے. یعنی خدا کے ہونے کا یا نہ ہونے کا نہ آپ کو ثبوت ملے گا، نہ آپ کو رد ملے گا. اس لیے اگر آپ اس طرف چلے جائیں گے تو آپ ایمان کے طور پر تو بات کر پائیں گے، لیکن یقین کے طور پر آپ بات نہیں کر پائیں گے. بعض صورتوں میں جو آپ کا ایمان ہوتا ہے وہ یقین سے زیادہ مضبوط تر ہو جاتا ہے. آپ یقین پر تو سوال کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ایمان پر سوال نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اس کو اس طرح ہی مانتے ہیں جس طرح آپ نے اس کو طے کر لیا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ ثبوت نہیں ڈھونڈتے، ایویڈنس نہیں مانگتے، شواہد نہیں مانگتے. خدا ہے، اس کی شواہد مانگنے نکل جائیں یا ثبوت مانگنے نکل جائیں تو پھر تو مشکل ہو جائے گا. پھر تو آپ ایمان سے دور ہو جائیں گے. ایمان کے ذریعے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ حصے ہیں. اس لیے ہم اس حصے پر بات نہیں کرنا چاہیں گے جو ایمان کا حصہ ہے، وہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. مذہب کا وہ حصہ جو یقین کا حصہ ہے یا نظریے کا، کسی بھی نظریے کا. یہاں پر جب میں لفظ مذہب استعمال کر رہا ہوں تو پہلی بات ہے یہاں مذہب سے مراد اسلام نہیں ہے، اور مذہب سے مراد عام مذہب بھی نہیں، بلکہ ہر وہ نظریہ جسے معاشرتی سطح پر آپ بسر کرنے لگ جائیں میں اسے مذہب ہی قرار دوں گا. جیسے جرمن نازی دور میں جو نیشنل سوشلسٹ ایجنڈا تھا وہ مذہب کی طرح ہی پوجا جا رہا تھا، یا جیسے سوویت یونین میں جو کمیونسٹ ایجنڈا تھا وہ مذہب کے طور پر ہی لیا جا رہا تھا. اس لیے مذہب سے مراد صرف الہامی مذہب یا دیگر مذاہب نہیں ہے، بلکہ وہ نظریات جو مذہب کی طرح آپ کے سماج میں یا ایک فرد کی زندگی میں داخل ہو جائیں، وہ بھی مذہب ہی کی طرح ان کو سمجھا جانا چاہیے اور ان پر گفتگو ہونا چاہیے. تو ہٹلر گو کہ کوئی مذہبی آدمی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا جو نظریہ تھا سوشلزم، اور سوشلزم کہہ رہا ہوں میں، نیشنل سوشلزم، یا جو قومیت پسندی یا قومیت پرستی یا نسل پرستانہ تھا، وہ نسل پرستی یا جو یوں سمجھے کہ دیگر اقوام کو کم تر سمجھنا یا ان کے خلاف ظلم جائز سمجھنا، یہ اس کا نظریہ تھا. اور یہ مذہب کی طرح ہی وہ خود بھی عمل کرتا تھا اور اپنے پیروکاروں کو بھی اس پر عمل کرواتا تھا. اسی طرح اسٹالن نے جس انداز سے اپنا نظریہ استعمال کروایا اور لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، وہ بھی ایک مذہب کے طور پر ہی پریکٹس کیا جا رہا تھا یا اسے سمجھا جانا چاہیے. تو اس لیے تو مذہب کا وہ حصہ جو یقین سے تعلق رکھتا ہے، جس پر شواہد اور ثبوتوں کی روشنی میں گفتگو کی جا سکتی ہے، ہم اپنی گفتگو اس حد تک ہی محدود رکھیں گے. کیونکہ اگر آپ ہندو ہیں اور آپ ہندو مت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یا آپ مسلمان ہیں اور آپ خدا پر اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یا آپ مسیحی ہیں اور آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے اس ایمان پر سوال کرنے کا اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا کوئی وجہ نہیں بنتی، کیونکہ نہ ہم اس کو ثبوتوں سے قبول کروا پائیں گے، نہ اس کو رد کر پائیں گے، کیونکہ وہ ایمان ہے. لیکن یقین کا جو حصہ ہے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے، اس کی تاریخ کیا ہے. وہ تاریخ بڑی لمبی ہے. انسان ہومو سیپینز جن کو کہتے ہیں، اس حوالے سے ایک بڑی اچھی کتاب ہے نوح ہریری کی، سیپینز کے نام سے، بہت ہی عمدہ کتاب ہے. وہ میں آپ تمام لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ وہ پڑھیں. اس میں بڑی تفصیل سے اس نے گفتگو کی ہوئی ہے انسان کی جو تاریخ ہے پچھلے 1.5 لاکھ سال کی، ہومو سیپینز کی. بات یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بات حقیقت ہے. یہ جو لفظ ہم حقیقت استعمال کرتے ہیں نا، یہ ایک بڑا سراب ہے، کیونکہ جس کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں اس حقیقت کی ایک کہانی ہوتی ہے، اور وہ کہانی اگر اس پر سوال اٹھا دیے جائیں تو وہ حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے غرق ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز ہو، آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں جس کو آپ حقیقت سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں کہانی ہی نکلے گی. یہ کہانیاں وقت کے ساتھ ساتھ اتنی مضبوط ہوئی ہیں اور اتنی مربوط ہیں کہ وہ کہانیاں حقائق سے زیادہ اہم ہو جاتی ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان تو 1.5 لاکھ سال سے یہاں زمین پر ہے، ہومو سیپینز کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے ہومو اریکٹس تھے، نیاندرتھالز تھے، یا یورپ کی طرف بہت سارے تھے، لیکن جو ہم ہیں ہومو سیپینز جن کو کہتے ہیں، یا ہیومن بینگز جن کو کہتے ہیں، یہ 1.5 لاکھ قریب 1.5 لاکھ سال کے یا 1.5-2 لاکھ سال کے عرصے سے ہم یہاں پر ہیں. اس بیچ میں آپ نے دیکھا کہ یورپ میں نیاندرتھالز ہوا کرتے تھے. دنیا میں جب برفانی طوفان آیا یا جس کو آئس ایج کہتے ہیں، برفانی دور،
اس میں باقی تمام جو انسانوں کی قسمیں تھیں وہ ختم ہو گئیں. یورپ میں رہنے والے نیاندرتھال جو سردی سے واقف تھے وہ بھی مر گئے، لیکن انسان کسی طرح سے بچ گیا، اور اس کی وجہ یہ کہ انسان بہت اچھے ٹولز بنا لیتا ہے. لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان تو 1.5-2 لاکھ سال سے یہاں ہے، یہ ساری آرکیولوجی صرف 8-10 ہزار سال پرانی کیوں ہے؟ یہ جتنے بھی کھنڈرات ہمیں ملتے ہیں، وہ سمیرینز کے ہاں ہوں یا وہ ایجپشن ہوں یا وہ موئنجو-ڈارو ہو یا دیگر مقامات پر جیسے جنوبی امریکہ میں ہیں، کیوں ایسا ہے کہ یہ سارے 8-10 ہزار 12 ہزار سال پرانے ہیں، زیادہ نہیں ہیں؟ یہ ہے اہم سوال. اس کا مطلب کیا ایسا تو نہیں کہ اس سے پہلے سویلائزیشن ہی نہیں ہوا کرتی تھی؟ لگتا ایسا ہی ہے. شواہد یہی بتاتے ہیں کہ ماضی میں اس سے پہلے، یعنی جس کو ہم تاریخ کہتے ہیں، قبل از تاریخ، اس دور میں انسان باقاعدہ اس انداز سے بڑی آبادیوں میں نہیں رہا کرتا تھا، بلکہ قبائل، چھوٹے چھوٹے قبائل کی صورت میں رہا کرتا تھا. چھوٹے قبائل کو جوڑے رکھنے کے لیے چھوٹے قصے درکار تھے. وہ خون کے طور پر ہم سب ایک ہی خون سے ہیں، یا ہمارے رنگ ایک طرح کے ہیں، اس انداز کے قصے تھے. ایسے موقع پر کبھی آگ کو پوج لیا جاتا تھا، کبھی سمندر کو پوج لیا جاتا تھا، کبھی سورج دیوتا کی بندگی کر لی جاتی تھی. لیکن جوں جوں وقت آگے بڑھا اور انسان نے بڑی سویلائزیشنز بنائیں، تو بڑی سویلائزیشنز کے لیے کہانیاں بھی بڑی درکار تھیں. اور ایسے میں مذہب کا وہ حصہ آپ کے سامنے آیا جس نے انسانوں کو جوڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. ابھی آپ کے بہت سارے یہاں پر دوست ہیں ہمارے، خاص طور پر جو ایتھیسٹ دوست ہیں، وہ آپ کو کہتے نظر آتے ہیں کہ جی مذہب تو ایک ارریلیونٹ چیز ہے، مذہب تو فضول چیز ہے. ایک معاملہ یہ کہ وہ سمجھتے یہ نہیں ہے کہ مذہب کی کنٹریبیوشن تھی. انسان یہاں تک جو پہنچا ہے اس میں مذہب کی بے شمار کنٹریبیوشن ہے. مذہب نہ ہو تو سویلائزیشن نہیں بن سکتی تھی. مختلف علاقوں میں ہزارہا لوگ، ان کو جوڑے رکھنا یہ اہم بات ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ 10,000 سال پرانی آرکیولوجی کیوں ہے، اس کا جواب ملتا ہے زرعی انقلاب سے. یعنی 10,000 سال پہلے دنیا بھر میں مختلف خطوں میں انسان نے گیہوں اور اجناس اگانا شروع کی. اس سے پہلے انسان اس طرح سے اجناس پر تکیہ نہیں کرتا تھا، بلکہ جو شکاری ایک دور تھا، آپ جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے اور اس سے آپ گزر بسر کیا کرتے تھے. لیکن باقاعدہ طور پر گندم اور دیگر اجناس اگانا، اس نے انسان کو روکا ایک جگہ پر. اس سے پہلے انسان اس طرح ٹک کر نہیں رکا کرتا تھا. دریا جتنے بھی تھے ان کے آس پاس کی آبادیاں بنی، اسی لیے جو پرانی جتنی بھی تہذیبیں ہیں وہ دریاؤں کے کنارے ہیں. فرات کے کنارے ہے، دجلہ کے کنارے کی اسی طرح کا ایک تہذیب ہے. اسی طرح دریائے سندھ کے کنارے کی تہذیب ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی دریا تھے، دریائے نیل کے کنارے کی تہذیب ہے. تو یہ تہذیبیں وہیں بنی ہیں جہاں دریا تھے، کیونکہ انہی علاقوں میں اجناس اگ سکتی تھیں یا آسانی سے اگائی جا سکتی تھی. اسی طرح ان تہذیبوں نے، یعنی جو بڑے علاقے میں مختلف افراد، مختلف رنگ کے افراد، ان کو جوڑنے کے لیے آپ کو کہانیاں درکار تھیں. اور ایسے میں خدا کا تصور، ایک باقاعدہ خدا کا تصور پیش کرنا. اور اس دور میں عموماً جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ خود کو خدا کہا کرتے تھے. وہ حمورابی ہو کہ وہ فرعون ہوں یا دیگر ہوں، اس وقت ابتدا میں جو بادشاہ ہوتا تھا وہ خود کو خدا ہی ظاہر کیا کرتا تھا، اور اس انداز سے وہ مختلف افراد کو افعال پر منتج کرتا تھا. یاد رکھیے کہ اگر آپ گیہوں اگا رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی نوح حراری نے ایک بڑی اچھی بات لکھی اپنی کتاب میں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ انسان نے گندم کو قابو میں کیا ہے، لیکن اصل میں گندم نے انسان کو قابو میں کیا ہے. یعنی جب سے گندم اور دیگر اجناس وہ انسان نے اگانا شروع کیے ہیں، انسان کو رکنا پڑا ہے، وہاں انتظار کرنا پڑا ہے، بیج بونے سے لے کے ان فصلوں کی کٹائی تک وہاں پر اس کو رکنا پڑا ہے. اور اس کی فیملی سٹرکچر پر، اس کے معاشرے پر بڑے گہرے اثرات ہیں. یہ معاشرہ بنا ہی اس کی وجہ سے ہے، گیہوں کی وجہ سے. تو گیہوں نے آپ کو باندھ دیا ہے. اصل میں گھر بنا کے رہنا یہ گیہوں نے سکھایا ہے آپ کو. تو جب یہ زمینیں تھیں تو ان زمینوں کے لیے آپ کو ظاہر ہے وہ قوانین بھی درکار تھے، اس کے لیے پولیسنگ درکار تھی، اس کے لیے بیرونی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے آپ کو فوج درکار تھی، انتظام درکار تھا، باقاعدہ حاکم درکار تھا، انصاف درکار تھا. تو یہ سارے محکمے اس انداز سے بنے، اور یہی لکھت پڑھت
زبان بنی ہے پھر بعد میں جو ہم اس وقت بول رہے ہیں. یہ زبان، اس کی بنیاد اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ یہی بنتی ہے. اب ایسے میں اس دور میں اگر آپ مذہب کو نکالتے تو وہ بنیادی کہانی غائب ہو جاتی ہے جس کہانی پر وہ پوری سویلائزیشن کھڑی تھی. جو وقت گزرا ہے ہم نے نئی کہانیاں تراشی ہیں. جیسے انسانی حقوق کی ایک کہانی ہے، اگر آپ اس کا ڈائسیکشن کرنا شروع کریں گے تو شاید اندر کچھ بھی نہ نکلے. یا دیگر کہانیاں جو ہم اس جدید مائتھولوجی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ متس ہیں، یہ کہانیاں ہیں. ان کہانیوں کو ہم درست سمجھتے ہیں. ان کہانیوں کے ذریعے معاشرت کام کر رہی ہے. سرمایہ داری نظام ہو یا مارکسزم ہو، یہ مختلف کہانیاں ہیں اور کہانی کا رد ہے. اور اسی انداز سے معاشرت آگے بڑھ رہی ہے. مذہب اگر آج کے دور سے نکالیں تو سوال پہلے ہوگا کہ کس مذہب کی بات کر رہے ہیں ہم کس نظریے کی بات کر رہے ہیں کہ اس نظریے کو اگر معاشرے سے نکال لیں تو معاشرہ بالکل اس پر واضح اثرات پڑیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ جدید دور میں آپ کے ہاں جو قوانین ہیں یہ قوانین بھی ایک انداز سے مذہب کے یقین والے حصے کا ہی پرتو ہیں. اگر آپ انہیں نکال دیں، یہ قوانین نکلیں، تو آپ کے ظاہر ہے آپ کے معاشرے پر بہت گہرے اثرات پڑیں گے. مثال کے طور پر آپ نے طے کر لیا، یہ ایک کہانی ہے کہ آپ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہونا چاہیے. اب فرض کیجئے کہ آپ یہ قانون ختم کر دیں دنیا سے تو آپ کے معاشرے پر کیسا اثر پڑے گا. اسی طرح بے شمار کہانیاں ہیں، چوری سے لے کے اور ڈاکے سے لے کے اور قتل سے لے کے، ان سب کہانیوں پر سوالات آپ کر سکتے ہیں. لیکن ان کی وجہ سے معاشرے میں نظم قائم ہے. جب یہ معاشرے کا نظم آپ نکالیں گے تو شاید آپ کے لیے آسانی نہیں ہوگی. مذہب کا وہ حصہ جو ایمان سے تعلق رکھتا ہے اس پر بحث صدیوں سے چل رہی ہے، وہ چلتی رہے گی. آپ کا جو بھی ایمان ہے کسی دوسرے کا ایمان اس سے متصادم بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہ چونکہ پروف آپ کے پاس ہے، نہ اس کے پاس ہے، نہ اس کے پاس ہے، تو آپ ثبوت کے بغیر چونکہ وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے تو اس پر کوئی بھی سوال وہ آپ کسی پر کریں یا کوئی آپ پر کرے، وہ آپ کا جواب وہ دلیل بھی ہو تو تب بھی وہ ثبوتوں یا یوں سمجھے کہ ایویڈنس یا شواہد کے ساتھ وہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایمان ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ میری والدہ سب سے خوبصورت ہیں، دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون میری والدہ ہیں، تو اس کو ثابت کرنا تو بڑا مشکل ہے کسی شخص کے لیے. اس کو رد کرنا بھی مشکل ہے، اسے ثابت کرنا بھی مشکل ہے. تو جو حصہ ایمان کا اظہار ہے اس پر بات نہیں کر سکتے. تو مذاہب کا بے شمار کنٹریبیوشن ہے. انسانی تاریخ سے اگر مذاہب نکالیں گے تو انسانی تہذیب ڈھہ جائے گی. البتہ یہ سوال کہ موجودہ دور میں یا مستقبل میں وہی جو پرانی مائتھولوجی ہے وہ کیا قائم رہے گی یا دھیرے دھیرے گرتی چلی جائے گی. تو اب تک کے ایویڈنس ہمیں نظر آ رہے ہیں یا آتے جا رہے ہیں کہ جوں معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے پرانے کئی مت، پرانی کئی کہانیاں دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہیں. کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی کچھ اور موضوعات پر تفصیلی اسی طرح گفتگو کریں. کئی ایسے موضوعات ہیں جن پر علمی گفتگو کی ضرورت ہے، اور اس موضوع پر بھی اب آپ کی رائے کیا ہے وہ ذرا بتائیے. یہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ جب ہم آپس میں گفتگو کریں گے تو شاید ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے کا زیادہ موقع ملے. السلام علیکم.